دیکھیے اب کس طرح پاکستان 71 کے بعد پاکستان کو ڈیسپریٹ ضرورت تھی کہ امریکن نے تو ہماری ساری سپلائیز بند کر دی تھی. وی ور ٹوٹلی انپروٹیکٹڈ. اس سے زیادہ ہم اپنی تاریخ میں کبھی انپروٹیکٹڈ نہیں تھے. جب ہمارا ایک بازو جا چکا تھا, ہمارے پاس کوئی نیوکلیر پوٹینشیل نہیں تھا, ہمارے پاس کوئی ملٹری پوٹینشیل نہیں تھا, پاکستان کی آرمی ڈی مورلائز تھی, ہماری قوم ڈی مورلائز تھی, ویپن سسٹمز ہمارے پاس نہیں تھے, لیڈرشپ نہیں تھی. اس وقت تو بھٹو آیا تھا, لیڈرشپ اس کے بعد تو لیڈرشپ بن گئی تھی. ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ بھٹو کی تھی کہ جس نے, اور اس وقت بھٹو نے چند ایک بڑے امپورٹنٹ کام کیے تھے. پہلا اس نے یہ کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام شروع کرایا. دوسرا چائنا کے ساتھ تعلقات بڑی تیزی سے ڈیولپ ہونا شروع ہوئے. یہ جو منگول نارتھ جن کا کہا گیا کہ وہ مدد کریں گے, اور ایک ریجنل اکنامک ملٹری بلاک بنایا گیا جو بیسکلی کہنے کو تو صرف اکنامک بلاک تھا, RCD کے نام سے, ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ, جو پاکستان, ایران اور ترکی کا اکنامک بلاک تھا, بالکل, جس کی وجہ سے پاکستان کو اکنامک سٹیبلٹی ملی بہت زیادہ, جو بعد میں ایکو کے نام سے بن گیا, اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن. تو نعمت اللہ جی یہ بتا رہے ہیں کہ اس فساد کے بعد جب مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر قتل گاہ بنے گا, مسلمانوں پر ظلم ہوگا, مسلمانوں کے حکمران اندر سے دشمنوں سے ملے ہوئے ہوں گے, اس ساری تباہی کے بعد جب مسلمان ری گروپ کریں گے تو وہ یہ 3 کنٹریز, یہ جو بچا ہوا پاکستان ہے, بچا ہوا مسلمانوں کا علاقہ ہے, یہ جو غرب کا مسلمان ہے, جب انہوں نے شرق اور غرب کے مسلمانوں کی بات کی تو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی بات ہوئی. تو جو غرب کے مسلمان ہیں وہ ری گروپ کریں گے چائنا سے مدد لے کر, ایران سے مدد لے کر اور ترکی سے مدد لے کر, اور وہ تمام اکنامک بلاکس اور ملٹری بلاکس جو ہم نے بنائے ان کی بھی ایک جھلک اس میں ہم کو اس شعر میں ملتی ہے کہ how did Muslims reorganize us, how did we reorganize us. And this is so to the point and so brief. This is so accurate کہ people actually get into a state of disbelief. یقین نہیں آتا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شعر بعد میں لکھے گئے. Very true. لیکن یہ سارے شعر نرس کیا کہ جیسے یہ تمام پرانی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, ہم ان کو پلیس کر رہے ہیں آج کے دور کی جیو پالیٹکس میں کہ یہ کس دور میں کہاں اپلائی کرتا ہے. بالکل, کیونکہ یہ کام پہلے مسلمانوں نے کبھی نہیں کیا. زیادہ سے زیادہ کام جو تاریخ میں کیا گیا ہے وہ نعمت اللہ کے شعروں کو جمع کر کے سنبھال کے رکھنے کی کوشش تو کی گئی ہے, لیکن ان کو سیکوینس بائی سیکوینس اور ایونٹ بائی ایونٹ جیو پالیٹکس میں اپلائی کرنے کے بعد اپنی فیوچر اور پریزنٹ اسٹریٹجیز کے اوپر میپنگ کبھی نہیں ہوئی, اور یہ پہلی دفعہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دس از سم تھنگ جس پہ مزید ریسرچ کی ضرورت ہے اور کام کرنا ہے. ہم مزید وہ نسخے تلاش کر رہے ہیں جو پرانے نسخے, اور ہمیں یقین ہے کہ پرانی لائبریریز میں کہیں نہ کہیں ہمیں ملیں گے, اور جس پہ مزید وہ شعر ہوں گے, کیونکہ 2000 سے زائد شعر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہے ہیں, اور ابھی تقریباً 250-300 کے قریب شعر ہیں جو بچے ہیں. تو we are still in search, we are looking for them, لیکن whatever we have found is so fascinating کہ ہمارے خیال ابھی بھی جو ہم نے ڈسکس کیا جیسا وہ بھی ایونٹس کو ریلیٹ کر رہا ہے. ہمارے خیال میں اتنی انفارمیشن بھی کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان کی جیو پالیٹکس کس طرح بلڈ کریں. جو موجودہ دور کے بارے میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے جو پریڈکشنز کی ہیں, ہم ان کو بھی آئندہ ڈسکس کریں گے, اور خاص طور پر اس کے بعد جو فیوچر پریڈکشنز ہیں کہ جو جیو پالیٹکس آئندہ بلڈ ہوگی آج کی دنیا کے حساب سے, جب آپ اس کو میپ کرتے ہیں تو یو ایکچولی گیٹ اسٹنڈ. اٹس امیزنگ. اور اس ساری ڈائمینشن کو 1971 کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اب ہم ان کو ڈسکس کریں گے. رائٹ. دیکھیے موجودہ دور کے حوالے سے ایک بات کہ 1971 کے بعد جہاں پاکستان کی جیوگرافی ذرا سٹیبلائز ہو گئی, یعنی ہم اس کے بعد سے تو پاکستان نہیں ٹوٹا ہے اللہ کے فضل سے. سٹیبل گورنمنٹ جب آئی ہے, تھوڑی سی سٹیبل گورنمنٹ آئی, ایک تھوڑا سا نظام, پھر جنگ بھی اس کے بعد ایسا اس کے بعد کوئی میجر جنگ ہم نے 71 کی طرح کی انڈیا کے ساتھ نہیں لڑی. پاکستان کی اکانومی بہتر ہونا شروع ہوئی. فورن پالیسی بھٹو کے دور میں بہت اچھی بنی. اس کے بعد اس نے اسلامک کانفرنس کو ری آرگنائز کیا, RCD کا سلسلہ شروع ہوا, اور اب وہ جو ایک جھنجٹ تھا جی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا وہ بھی ختم ہو گیا. بہرحال پاکستان ایک سنگل اینٹی کے طور پر اپنے آپ کو ریبلڈ کرنے لگا. بالکل. مگر بھٹو کی جو سب سے بڑی غلطی تھی, جو تاریخ کی بدترین غلطیوں میں سے, بھٹو دین کو چھوڑ دیا, دین ابینڈن کر دیا تھا. یہ وہ دور تھا کہ جب پاکستان ٹیلی ویژن پریکٹیکلی فوج فلمیں دکھاتا تھا رات کے وقت, حالانکہ ایک ہی چینل تھا اس زمانے میں. حال یہ ہو گیا تھا کہ کراچی کی گلیوں میں شراب خانے کھل گئے تھے. کراچی میں سب سے بڑا کسینو بننے لگا تھا ایشیا کا, جو آج فن لینڈ پلے لینڈ بنا ہوا ہے کراچی کے ساحل پر, لیکن اس زمانے میں وہ کسینو کے طور پہ ایک جوا خانے کے طور پر کھل رہا تھا. یہ وہ دور تھا کہ جب اخلاقی انارکی عروج پہ جا رہی تھی, یعنی مورل انارکی, اخلاقی انارکی, مذہب اور دین کے معاملے میں ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی. اور اس قدر فحاشی, برائی اور بدکاری ملک میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی کہ بھٹو کے خلاف ریئیکشن میں نظام مصطفیٰ موومنٹ چلائی گئی تھی 77 میں. اس کا نام ہی نظام مصطفیٰ موومنٹ اس لیے تھا کہ ملک کے اندر اس قدر آوارگی اور فحاشی پھیل گئی تھی, وہ ریئیکشن تھا اس کا نام نظام مصطفیٰ موومنٹ دیا گیا. تو نعمت اللہ اس سارے دور کے جو واقعات بتاتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والے, اور ایون اپ ٹل ٹوڈے پریکٹیکلی, یعنی اس دور میں جو معاشرے کا زوال شروع ہوا, جو ڈیکیڈنس شروع ہوئی, جو اخلاقی زوال آیا, جو علماء کا زوال آیا, جو ہماری مورل اور ریلیجس ویلیوز کا زوال آیا, اس سارے دور کی ایک تصویر کھینچتے ہیں نعمت اللہ شاہ ولی آئندہ اپنے آنے والے تمام
اشعار میں جو پریزنٹ دور کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ آج اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو پاکستان میں آپ کو یہی حالات نظر آئیں گے، مگر اس کے بعد پھر مسلمان کس طرح ری گروپ کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ عالم اپنے علم پر گریہ زاری کریں گے، روئیں گے، اور دانا لوگ اپنے فہم پر گریہ زاری کریں گے. یعنی جو علم لوگ ہیں وہ روئیں گے کہ ان کے علم کو کوئی سننے والا نہیں ہے. جو دانشور لوگ ہوں گے، جو سمجھدار لوگ ہوں گے، وہ پٹیں گے، روئیں گے اس بات پر کہ ان کا علم کوئی سننے والا نہیں ہے. اور نادان لوگ اریا ناچ گانوں میں دیوانہ وار مصروف ہوں گے. یعنی ناچ گانا، میوزک، فحاشی، برائی، بدکاری، فلمیں، یہ سب چیزیں نادان لوگ، جاہل لوگ جو ہیں اس طرح مست ہوں گے رقص و ناچ گانا اور سرور میں کہ جو علماء ہیں، جو دانشور ہیں، وہ سر پیٹیں گے کہ یہ قوم اور ملت کا حشر کیا ہو گیا. یہ وہ ایسا دور آ جائے گا کہ جب علم و حکمت ختم ہو جائے گی، کہ جب جاہل لوگ پورے معاشرے میں اس طرح فحاشی، برائی اور بدکاری کو عام کر دیں گے کہ انسان حیران ہوگا کہ یہ کون سا دور، کون سا زمانہ شروع ہو گیا. 71 کے بعد والے پاکستان میں پریکٹیکلی یہ دور شروع ہو گیا تھا. آپ لوگوں نے تو خیر، آپ تو بہت چھوٹے ہو گئے، آپ نے تو پیدا بھی نہیں ہوئے ظاہر اس دور میں، مگر جو بزرگ ہیں ان سے پوچھے گا کہ اس دور میں کیا حالات پاکستان کے ہو گئے تھے. پھر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ایسے ایسے مجرمانہ فعل ہوں گے اور ایسے ایسے گناہ ہوں گے کہ بتائے نہیں جا سکتے. یعنی افعال مجرمانہ، اعمال عاصیانہ، جو لفظ وہ استعمال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی جو ناقابل بیان ہے، جو کہ یعنی ممکن تصور نہیں کر سکتا کوئی ہو جائے گا، مطلب ایک وہ نظام شروع ہوگا. اور یہ اب اس دور کا جو زوال ہے اس کی پوری تصویر نعمت اللہ نے کھینچی ہے، جو ہم آئندہ آنے والے پروگراموں میں ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد پھر ہم پہنچیں گے کرنٹ دور میں کہ آج کے دور سے لے کے آنورڈز پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ماڈرن جیو پالیٹکس اینڈ پریڈکشنز آف نعمت اللہ ولی یہ کہاں کنورج کریں گے، یہ ہم آئندہ دیکھیں گے. بہت شکریہ زید صاحب. ویورز، آج آپ نے براس ٹیکس کی ایپیسوڈ دیکھ لی. ہم نے ڈسکس کیا اس میں پاکستان بننے کے بعد کے جتنے بھی ایونٹس تھے جو کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے جتنے بھی ہمارے پاس ان کا ریسرچ مٹیریل اویلیبل تھا اس سے ہم نے ان کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی اور آپ کو بتایا، اور اس نے ایک بیس سیٹ کر دی. ڈیفینیٹلی ہم آنے والے پروگرامز کے اندر جو گفتگو کریں گے فیوچر ایونٹس کے حوالے سے وہ یقیناً آپ کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.